ہم اور آپ اس کو بے کہہ کے بلاتے ہیں، ہم اور آپ اس کو گالی دے کے بلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات دیکھیے، بندہ کتنا ہی گناہ کرے، بندہ کتنا ہی نافرمان ہو، پھر بھی اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خطا کیا، گناہ کیا، اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو مجھ سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہم نے کسی کو بے کہہ کے بلایا، ہم نے کسی کو گالی دے کے بلایا، لیکن اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، اللہ رحیم ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خطا کیا، گناہ کیا، پھر بھی اللہ کہتا اے میرے بندو آؤ میرے چوکھٹ پہ، آؤ میرے دروازے پہ، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہاری فریادیں سننے والا ہوں۔ اے میرے بندو میرے پاس آؤ، میرے چوکھٹ پہ آؤ، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اے لوگوں پھر بھی ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں چلے آئے ہیں، ہم اپنے رب کو کیسے بھلا دیے ہیں، جو اللہ بندے کو گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ کہہ کے پکار رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، ہم کر کے اپنے آپ پر یہ کہیں اور سوچیں کہ کل قیامت کا دن وہی ہمارا اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر غور کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ خبر آئے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے جہنمی اور ایک ہی آدمی جنتی، تو حضرت عمر کو اپنے آپ پر یہ فخر ہے، اپنے آپ کو اطمینان ہے۔ حضرت عمر سوچے گا کہ دنیا کے اندر سارے لوگ جنتی، دنیا کے سارے لوگ جہنمی اور ایک جنتی، تو جنتی میں ہوں، اور اگر آسمان سے آواز لگا دی جائے کہ دنیا کے اندر سارے لوگ جنتی ہیں اور ایک واحد شخص جہنمی، تو حضرت عمر فاروق رب کا نافرمان انسان اللہ سے یہ کہے گا کہ یہ اللہ میں ہی وہ گنہگار آدمی ہوں۔ لیکن ہم اور آپ کیا ہے کہ ہم نے اگر چھوٹی سی نیکیاں کر لیے تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے بڑا ہی احسان کر دیا، ہم نے دین کے اوپر احسان کر دیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہم اگر کچھ کریں تو ہم اللہ سے کہیں اللہ ہم اور کریں، ہماری نیکیاں اور زیادہ ہو، اگر ہم گناہ کریں تو اللہ سے کہیں اللہ ہم اپنے گناہ پر، ہم اپنے کیوں یہ گناہ پر شرمندہ ہے، اے اللہ تو ہمارے توبہ قبول کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کون مالدار ہے، وہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ کون جائیداد والا ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون پیسہ والا ہے، مارکیٹ جاتا ہے گلہ لے کر، اناج لے کر، گیہوں لے کر مارکیٹ جاتا ہے بیچنے کے لیے، صبح ہوتی ہے اور گلہ لے کر مارکیٹ نکل جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے بازاروں میں، گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تاجر عثمان غنی کے پاس آنے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے، 10 کا مال 11 میں، 11 کا مال 12 میں۔ حضرت عثمان کا جواب ہے کہ ابھی ہم مال فروخت نہیں کریں گے، ابھی ہم مال بیچیں گے ہی نہیں، اور دن ہونے لگے۔ پھر عثمان غنی کے پاس کچھ لوگ اور آئے کہ 10 کا مال 15 دے رہے ہیں، آپ کو دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی کہا ابھی 9 بج رہا ہے، 10 بجنے دیجئے تب مال دیں گے۔ 10 بجا 11 بجا، ایک ننگے پاؤں کی ٹیم چل کے آ رہی ہے، ننگے پاؤں ہے، بدن میں کپڑے نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی دیکھ کر پہچان گئے، برہنہ لباس میں ننگے پاؤں میں ہے، جو چل کے عثمان غنی کے پاس آئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو اپنے پاس بلایا، خیریت پوچھی، خبر پوچھی، یہ لوگ مانگنے والے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا تھیلا نکالا، بوری نکالیا اور پورا کا پورا مال دام دے دیا۔ سارے تاجر لوگ جو عثمان غنی سے پہلے بھاؤ کر کے چلے گئے، وہ دوبارہ عثمان غنی کے پاس آئے اور مذاق بنانے لگے، کیا ہے عثمان غنی آپ نے آج کن کو سودا کیا ہے، آج آپ نے کس کو مال بیچا ہے؟ جو ننگے تھے، جو بھوکے تھے، جن کے کپڑے، جن کے بدن میں کپڑے نہیں تھے، وہ آپ کو بھلا کتنا روپیہ دیا ہوگا؟ ان کے پاس تو کھانا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، آئے تاجروں، میں نے آج کا یہ مال کسی
تاجر کو نہیں دیا ہے، آج کا مال میں نے 10 کے بدلے 15 نہیں لیا ہے، آج کا مال میں نے اللہ کے سامنے بیچا ہے، آج کا مال میں نے اللہ کے واسطے دے دیا ہے۔ جو میرے رب مجھے 10 کے بدلے 100 دے گا، 10 کے بدلے 700 100 1000 دے گا، آج کا مال میں نے کسی تاجر کو نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رویا کرتے ہیں اور یہ کہتے کہ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عثمان کیا بات ہے کہ جب آپ کے سامنے جہنم کا خوفناک منظر بیان کیا جاتا ہے، آپ کو جہنم کا ڈراؤنی منظر دکھایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کی بات کی جاتی ہے تو آپ اتنا نہیں ڈرتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کو سن کر اتنا کیوں روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں قبر کی منزل تو آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اگر ہم یہاں پاس ہو گئے، اگر یہاں کوئی پاس ہو گیا تو آنے والی اور منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے میں عذاب قبر کو سنتا ہوں اور روتا ہوں۔ دنیا میں باپ کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں بھائی کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں تمام پارٹیوں کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا میں تمام امیروں کا دروازہ بند ہو گیا، ہم جائے یا نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن قبر ایک ایسا دروازہ ہے۔ عربی شاعر کہتے ہیں والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے۔ اے لوگوں اپنی آپ پر فخر کرنے والوں جو منی کے حقیر قطرے سے پیدا ہوئے ہو، جس نے تمہیں چھوٹے میں پالا ہے، جب تم پیدا ہوئے تمہاری آنکھ بھی نہیں کھلی، تم صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن دنیا میں تکبر کرنے والوں سنو، عربی شاعر کہتے والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر ہر ایک نفس کو داخل کرنا ہے، جس کو ہر ایک نفس کو جانا ہے۔ اور والقدح شارب کل نفس شاربہ، اور قبر ایک ایسا پیالہ ہے اور موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو سب کو پان کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سب کو جانا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اور آپ کیا برائی کر رہے ہیں۔ کوئی نمازی اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، کوئی اگر نمازی ہے لیکن بیڑی پیتا ہے، کوئی اگر اچھا آدمی گانا بجاتا ہے۔ اے نوجوانوں بڑے اچھے ہوں، سیمانچل کا نام پورے ہندوستان میں چھایا ہوا ہے کہ سیمانچل کے لوگ زیادہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن آج ایک حقیقت بتاؤ، آپ ایک حقیقت بتاؤ مجھے، کیا جلسے ہونے کے بعد آپ کے اندر کیا اصلاح آیا ہے؟ آج بھی کتنے ایسے گھر ہیں جس میں شادیاں لگے تو گانا بج رہا ہے، گانے بازے ہو رہے ہیں، شادیوں میں خرافاتیاں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جس گانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس گھر میں گانا بجے، جب گانا عام ہو جائے، گانا سننے لگے، گاجے باجے زیادہ ہونے لگے، اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب بھیانک شکل میں آئے گا، ڈینجر شکل میں آئے گا۔ جب گانا عام ہو جائے، باجے عام ہو جائیں، شادیوں میں بھی باجے گائے جائے، شادیوں میں بھی ناچنے والیاں ناچنی آئے، شادیوں میں بھی خرافاتیاں ہوں، جو شادی کلمے کی بنیاد پر حلال ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں، جب تک مہر نہ ہو، قرآنی آیت نہ ہو، کلمات نہ ہو، تب تک وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اور آپ کسی کو حلال کرنے کے لیے اسلامی طریقہ فالو کر رہے ہیں، ورنہ ہم بھی کورٹ میرج کر لیتے، کہیں جا کر اپنا کام کر لیتے، کہیں جا کر اپنا ڈیرا بسا لیتے، شادی کو حلال کرنے کے لیے کلمے استعمال کر رہے ہیں، شادی کو حلال کرنے کے لیے طریقہ سنت کو فالو کر رہے ہیں، طریقہ نبوی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اسی شادی میں ڈی جے بج رہے ہیں، اسی شادی میں گانے بج رہے ہیں، ناچنے والیاں ناچنی آتی ہے۔ ذرا غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب گانے عام ہو جائے، ناچنے والیاں ناچنی آئے، طوائف جب گھروں میں آئے اور ناچنے والیاں ناچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ جب گانے بازی عام ہو جائیں تو اس کی شکل بدل دی جائے گی، دو صورتیں ہو جائے گی، دو طرح سے ان کی شکل بدلی جائے گی۔ اس آدمی کو جو گانے بجا رہے ہیں، گانے بجانا عام کر رہے ہیں، ان کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ اے نوجوانوں، اتنے جلسے کرنے کے باوجود، اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود، اگر ہمیں سور بننا ہے، اگر ہمیں بندر بننا ہے، تو ہم وہی کام آج کے بعد بھی کریں گے۔ ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ آپ کا نوجوان 22-23 سال کا لڑکا آپ سے بھیک مانگ رہا اور کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد سے کسی اسلامی گھر میں گانے نہیں بجیں گے، ناچنے والیاں ناچنے نہیں آئیں گے، اور اللہ کا واسطہ اللہ سے بیعت کر کے جائیے کہ آج کے بعد سے گانا نہیں سنیں گے، اور ہماری شادیوں میں ناچنے والی ناچنے نہیں آئیں گے۔ آپ لاکھوں روپیہ جلسے میں خرچ کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اتنے روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے اندر اصلاح کیا ہوا ہے؟ قرآن اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہے کہ آپ جلسے نہ کریں، قرآن تو کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو سمجھائیے، وہ نصیحت یقیناً مومنوں کو فائدہ دے گی۔ جلسے کرنا منع نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے اندر کیا چینجی کیا ہے، ہم نے اپنے اندر کیا بدلاؤ کیا ہے، یہ چیز ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہیئر کٹنگ، اپنے بالوں کا اسٹائل بدل لیا ہے، بال چھوٹا رکھنا، بڑا رکھنا، اس میں کوئی بری چیز نہیں، بالوں کو برابر رکھیے، لیکن چھوٹا رکھنا جس کو اللہ کے نبی نے نہا عن القضا کہا، چھوٹا رکھنا، کہیں بڑا رکھنا، اسٹائل مارنا، یہاں پر کچھ نہیں، اوپر میں آپ کچھ اور کر دیے، سائڈ کو چھوڑ دیے، کہیں اور بڑا کر دیے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی، ایک شخص جن کا نام خریم اسدی ہے، یہ بہت اچھی آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، دلدار آدمی ہے، لیکن ان کے اندر غلطی کیا تھی کہ اپنے بالوں کو بہت لمبا کرتے تھے، بالوں کو بہت زیادہ لمبا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ خریم اسدی کے اندر 2 غلطیاں پائی جاتی ہے، بالوں کو اس طرح رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی وہ انسان ہی نہیں، دوسرے جیب ہے، دوسرے جنتو، دوسری مخلوق ہے۔ آپ اس سے ناراض تھے، خریم اسدی کو معلوم ہوا تو خریم اسدی نے بال کٹوا لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کریں، ہم اپنے سماج کے اندر اصلاح کریں، ہم اپنے گھروں میں اصلاح کریں۔ ایک آدمی چل رہا ہے، باپ بیٹے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل رہا ہے، گھوڑا پر باپ بیٹا دونوں سوار ہیں۔ گاؤں والے نے مذاق بنایا کہ باپ بیٹا بدھی سے کھلی ہے، ایک جاندار ہے، جاندار چیز گھوڑا ہے، اور اس کے اوپر باپ بیٹا دونوں نالائق ہوگا، بے رحم ہوگا، تبھی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اتر گیا، بیٹا اتر گیا، باپ چل رہا ہے، کچھ دور اور آگے گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ باپ کتنا بڑا کمینہ ہے کہ باپ گھوڑے کے اوپر ہے اور بیٹا پیدل چل رہا ہے۔ بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا، باپ نیچے اتر گیا، کچھ دور اور گیا تو کہنے لگے لوگ کہ باپ نیچے چل رہا ہے، بیٹا کتنا خراب آدمی کہ باپ کی قدر نہیں جانتا ہے، کہ باپ کو پیدل چلوا رہا اور بیٹا گھوڑے کے اوپر ہے۔ پھر کچھ اور آگے گیا، دونوں اتر گئے، لوگوں نے کہا کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ گھوڑا جب ہے، سواری جب ہے، تو دونوں پیدل کیسے چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر سماج میں چلنا ہے، سماج کی اصلاح کرنی ہے، جہاں سمجھوتا کی ضرورت ہو وہاں سمجھوتا بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جہاں جاہلوں سے آپ کا آمنا سامنا ہو۔ جاہل کا مطلب کبھی میں یہ نہیں لیتا ہوں کہ جو ان پڑھ ہے، جو گواہ ہے وہ جاہل ہے۔ جاہل کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے اور اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو بھی جاہل کہا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے جب کوئی آپ کی بات مانے گا ہی نہیں، جب کوئی آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرے گا، کوئی آپ کے مذہب کو ٹھیس پہنچائے گا، آپ کو وہاں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
सलामा, आपको वहाँ सलाम कह के निकल जाना चाहिए। इसी से आपका एहतराम बचेगा, इसी से आपकी इज्जत बनेगी, इसी से आपके मजहब की इज्जत होगी। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हर काम अल्लाह की हिकमत से भरा हुआ है, लेकिन हमें और आपको चाहिए जहाँ लगे कि हमारी दाल गलेगी वहाँ आप अपनी दाल को गलाइए, जहाँ दाल गलने वाली नहीं है आप वहाँ अपने दालों को मत गलाइए। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ कभी, वहाँ के जो बानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले, उनकी बुनियाद रखने वाले, नींव रखने वाले वो सर सैयद अहमद खां है। जाहिर सी बात है जब कोई इदारा कायम होता है, चलता है, तो चंदे का सहारा लेना पड़ता है। चंदे के लिए गए, चंदा इकट्ठा करने के लिए गए कि हम चंदा इकट्ठा करके आलीशान इमारत बनाएंगे, यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, लोग इसमें पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तालीम याफ्ता हो। एक आदमी इस तरह भी मिला कि जब उसके पास चंदे करने के लिए गए तो उसकी तरफ जूता फेंक दिया, उसकी तरफ जूता फेंक दिया। सर सैयद अहमद खान ने उस जूते को उठा लिया। लोगों ने कहा कि आए सर सैयद अहमद खान, क्या बात है कि आपकी तरफ जूता फेंका गया लेकिन आपने उसको उठा लिया। सर सैयद अहमद खान का प्यारा जवाब है कि जिसके पास जो होता है वो वही दान करता है, इसके पास जूता ही था, इन्होंने जूता मेरी तरफ फेंका है, हम इस जूते को उठा लेते हैं और इसी जूते को कवाड़ियों के पास देके जो एक दिरहम आ जाए, जो एक रुपया आ जाए, जो पैसे आ जाए, इसी को बेचकर यूनिवर्सिटी की तामीर करेंगे, इसी को बेचकर यूनिवर्सिटी के किसी काम में लगाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर कहीं जूता फेंकने वाला मिल जाए तो आपको अपने काम से हाथ नहीं धरे बैठना है, आपको मायूस होकर नहीं बैठना है, आपको अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। मंजिल की जुस्तजू क्यों करता है राहे, मंजिल की जुस्तजू क्यों करता है राहे, इतना अजीम बन जा कि इतना अजीम बन जा कि मंजिल खुद तुझे पुकारे। सर सैयद अहमद खान ने आलीशान यूनिवर्सिटी बनाए, आज लोग वहां जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, हम अपने से सर्च करके वहां पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे जो भी साथी हैं वहां तलाश करके जा रहे हैं। अगर हिम्मत धरे, हाथ धरे बैठे रह जाते, हिम्मत खो देते, तो मेरे प्यारे साथियों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वजूद में नहीं आता। इसलिए मेरे भाइयों, आपको एक बात बताकर जा रहा हूं, दुनिया में कोई बिजनेस कीजिए, कोई आप कुछ कीजिए, आपके पीछे हसदखोर लगेंगे, आपको गिराने के लिए आपके पीछे लोग लगेंगे। कभी हिम्मत नहीं हारना है और अपने बाजू को मजबूत करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। इस्लाम का परचम लहराना हो, कोई आपको किसी मैदान में उतरना हो, आपको विधायक बनाना हो, आपको एमपी बनाना हो, जो आपके हक में अच्छा काम करे, आप तन मन धन लेके उठिए और एक एहतिजाजी तौर के ऊपर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। कोई अगर आपके मुंह पे कह दे कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, आपको हिम्मत नहीं हारना है और आपको काम आगे बढ़ता रहना है। मेरे प्यारे साथियों, चाहे वो कोई भी मकाम हो, हर दौर में हसदखोर रहा है, हर दौर में हिंसा करने वाला, हर दौर में आपको पीछे करने वाला रहा है, आपको मायूस नहीं होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप अपने कबीलों को डराइए, आप अपने कबीलों को ईमान की दावत दीजिए। कुहे सफा पर आप गए, सफा पहाड़ी पर आपने ऐलान किया और लोगों से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लेकिन सबसे पहले मुखालिफत अगर किसी ने की है तो उनके चचा अबू लहब ने की है। और क्या कहा, तब्बन लक या मोहम्मद, हलाक हो जाए तुम्हारे हाथ, आए मोहम्मद, तुम बर्बाद हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, रब को ये जुमला पसंद ना आया, ये जुमला गवारा ना हुआ, अर्श पर बैठे कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी, कुरान करीम की ये सूरत नाजिल कर दी कि आए अबू लहब, मेरे हबीब को बद्दुआ देने वाले, मेरे नबी को बद्दुआ देने वाले, सुनो, तुम तो इसी वक्त मेरे नबी को बद्दुआ दी हो, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मजम्मत के बारे में कुरान की सूरत नाजिल कर देता हूँ। आने वाली नस्लें कल क़यामत तक जब तक इस सूरत की तिलावत की जाएगी, जब जब ये सूरतें पढ़ी जाएगी, जब जब इसकी तिलावत होगी, जब जब नमाज होगी और ये आयत पढ़ी जाएगी, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, तुम्हारी मजम्मत होती जाएगी, तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, जहन्नम की आग में जलोगे। मेरे भाई, हसद करने वाला, हिंसा करने वाला हर दौर में रहा है। नौजवानों, अपनी ताकत को लेकर उठिए, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको मायूस नहीं होना है। अगर व्यवस्था संस्था बदलने की जरूरत पड़े, हालात बदलने की जरूरत पड़े, मैदान में कूदिए। आप कोई अगर कोई पढ़ाए कि मुसलमान ये है वो है, आपको उसकी तरफ नहीं आना है। हम
ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہمیں ہر طرف سوچنا ہے, ہر طرف دیکھنا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, اللہ کے رسول کا 2 دور گزرا ہے, ایک مکی دور, ایک مدنی دور. آپ نے اعلانیہ دعوت مکی زندگی میں نہیں کر پایا, مدینے کی زندگی میں کر پایا. اس لیے سوچ بوجھ کے ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے اور اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ ہم نے اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی. اسی طرح عبد الوزا